بات ایسی ہے کہ آپ سے متعلق اس میں بہت سارے شکوک و شبہات تو یوں تو نہ کہیں بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں یقینی باتیں عوام الناس میں کچھ ایسے شبہات بھی پیدا ہو گئے ہیں آپ کی شخصیت سے متعلق بھی جو ہوں، کہ ایک امت کو فتنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہوں، اور کیونکہ آپ کے اپنے بھی اکابر جو ہے وہ بھی آپ کے بہت ہی زیادہ خلاف ہو چکے ہیں ہوں، یوٹیوب بھری پڑی ہے اس وقت اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے بہت سارے جو ہے معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ جو ہے نا جس کی وجہ سے عوام الناس کے اندر ایک شیعہ اور سنی کی جو لڑائی جو جھگڑا جو پیدا ہو رہا ہے نا یہ ہوں، اس طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں جو پہلے علماء تھے نا اہل تشیع کے ان میں یہ ہوں، چیزیں نہیں تھی تو ہوں، اب آپ کی وجہ سے اس طرف آپ کے اپنے علماء بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ فتنوں کو کریٹ کر دیا ہے بہت زیادہ موضوع ہوں، من گھڑت اور ایسی ایسی روایات کو پیش کیا کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا امت کے اندر جو ہے نا بڑا ایک فتنہ پیدا ہو چکا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی دن آپ کے ساتھ جو ہے میٹنگ کی جائے اور یہ ایک میٹنگ کے مجھے پتا ہے کہ یہ ایک میٹنگ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ بہت ہوں۔ سارے موضوع ہیں کہ جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے تو بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کی اصلاح ہو اور آپ ہوں۔ جو ہے وہ اور سیدھے راستے پہلے پر آ جائیں پہلے فساد تو اور ثابت ہونا، پہلے فساد ثابت ہو پھر اصلاح ہوگا نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے دیکھیں جی ہیں کہ ہمارے خلاف شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، شک و شبہ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ شک و شبہ وہ تو آپ کے متعلق بھی ہو سکتا ہے نا، اس کو کیا پرواہ۔ وہ تو بات ہو وہ تو سکتی ہے میں ہاں، بات وہ کر رہا تو ہوں کہ اب لوگوں تو کے میں نے لوگوں کے کہا شکوک کہ کو شک و شبہ دیکھ۔ سے اوپر کی باتیں اب بات کرنے یقینی دیں، باتیں اب بھی ہیں میری نا بات ہے، اب میری باری ہے۔ شک و جی شبہ جی جی کا دور کرنا وہ آپ بھی نہیں کر سکتے نا لوگوں کو، اگر کسی کو شک ہو جائے وہ تو کس کو کیا پرواہ کہ کسی کو شک ہے۔ ہاں، یقینی اگر کوئی بات کرتا ہے یا بالکل شک و شبہ کی بھی بات کرتا ہے، آپ نے بالکل بات صحیح کی کہ میٹنگ رکھی جائے۔ میں تو ادھر آتا ہوں ہمیشہ، مائکرو فون کھولتا ہوں، کہتا ہوں علماء کرام شیعہ سنی شیعہ عمری آ جاؤ، بات کرتے ہیں کہ میری کون سی بات ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اگر وہ سامنے نہیں آتے، پیچھے شعر بنتے ہیں، پیچھے کہتے ہیں کہ اللہ یاری برا ہے اور آگے سامنے ان کو جرأت نہیں ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ نے کہا میٹنگ رکھی جائے، میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں، میٹنگ رکھی جائے۔ یہ علماء جو کہہ رہے جی ہیں کہ جی اللہ یاری ضعیف حدیث غلط حدیث بیان کر رہا ہے، فتنے کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو بسم اللہ وہ شیعہ سنی شیعہ کوئی مولوی ہے تو بسم اللہ، وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ آپ کے پاکستان ہندوستان کے جو شیعہ مولوی حضرات ہیں جن کو کچھ آتا ہے، جن کو وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ میری ساری باتیں صحیح ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یاری جیسا مبلغ پچھلے 500 سال میں 1000 سال میں پیدا نہیں ہوا، وہ یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو کچھ آتا ہے۔ دیکھیے جی بات جن یہ ہے کہ مولویوں یہ کو تو جن اپنے مولویوں منہ کو میاں اب مٹھو سن والی لو نا، بات ہو گئی نا اب سن لو، وہ ان کے تو پرائیویٹ میں مجھ سے میری بات بات بھی ہوتی ہے نا۔ سنیں نا نہیں، اب میری بات ختم جی ہوگی جی تو آپ کی سنیں گے نا۔ کچھ مولویوں کو ٹھیک جو ہے کچھ چلیں آتا ہے لیکن انہوں نے اپنا دین بھیجا ہوا ہے، اپنا دین فروخت کیا، دین برائے فروخت، ٹھیک ہے نا، تو وہ پیچھے کچھ کہتے ہوں گے، لیکن اگر ان کے پاس دلیل ہے واقعا کہ میں غلط حدیث بتاتا ہوں، میرا عقیدہ غلط ہے کسی مسئلے پر یا تمام مسائل پر، اسی لیے تو میں ادھر بیٹھا ہوں، مائک کھولا ہوا آپریٹر ہیں بھائی، آ جاؤ گفتگو کریں، ہم آپ کے پلیٹ فارم کیا کہوں میں، ہم آپ کے پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں، یہی کہا ہے نا میں نے، ہم آپ کے پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں، آپ اپنی مجھے جو وہی بھی مجھے اگر شیعہ شکست دے کسی مسئلے پر تو میں ایران جاؤں گا تاکہ مجھے پھانسی دے دے، عمری کوئی مجھے شکست دے دے، میں وہ پھانسی خود کہہ دیکھیں دیں کہ جی تم پھانسی والا سن معاملہ بات خاموش نہیں ہے خاموش، حافظ سنیں نا حافظ خاموش، آپ حافظ میری بات خاموش، بھی سنیں نا حافظ کک آؤٹ کر بات دیں گے سنیں اگر خاموش نہیں رہا، نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی۔ ہوں، اگر کوئی جماعت ٹھیک ہے نا عمریہ کا کوئی مولوی مجھے شکست دے دے، ابو بکر عمر کا مثلا اسلام ثابت کرے یا کوئی اور بات جو میں نے کیا، تو پھر وہ حکم دے، میں پاکستان چاہے پاکستان آتا ہوں، ہندوستان چاہے ہندوستان آتا ہوں، طالبان کے پاس کہہ دیں، داعش کے پاس کہہ دے، صومالیہ کہہ دے، سوڈان، جہاں پہ بھی وہ میں جاؤں گا ادھر تاکہ مجھے ذبح کر دیں۔ اب بھائی جب نہ دیکھیں جی خاموش حافظ، جب نہ شیعہ میں کوئی مرد یہ ہے، غلط بات ہے دیکھیں نا نہ یہی آپ کا جو لہجہ ہے نا خاموش میرے بیچ میں نہ بولو، نہ جب شیعہ میں کوئی مرد ہے، نہ جماعت عمریہ میں کوئی مرد ہے، نہ ذاکرین میں، نہ مولویوں میں کوئی نہیں ہے جو مجھے میری بات کو غلط ثابت کر سکے، تو پھر ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، سب کلمہ پڑھو، بولو اللہ یہ رسی کہہ رہا ہے، کیونکہ ملاک برہان کیا ہے کہ قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، جو صادق ہوتا ہے جس کا دعویٰ سچ ہوتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، دلیل آؤ، دلیل، اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو لے کے آؤ،
मौलवियों के पास दलील नहीं है, इसीलिए पीछे बैठ के बात करते हैं, ठीक, आगे नहीं आते। हाफिज साहब सुना आपने अब मेरी बात? देखिए देखिए, मैं आपकी बात सुन चुका हूँ, अब आप मेरी भी बात सुने। हम्म, आपका लहजा है ना, जैसे कि आप जैसे लोगों को जो है खामोश कराने के लिए जैसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इस तरह कोई पढ़ा लिखा शख्स, कोई अदब वाला शख्स, इल्म वाला, अकल कभी वाला शख्स। अदब वाला शख्स मेरे बीच में बोलता भी नहीं ना। अदब, आप अदब की बात कर रहे हैं, आप खुद 2-3 दफे मैंने कहा कि मुझे बात करने दो, मुझे बात, फिर भी एक दफा शुरू हो जाते हो बीच में, पर हमें अदब सिखाते हो कि मुझे क्यों खामोश बोला। तो आप अदब का एहतराम का जो तरीक़ेकार है उसको बरकरार रखते हैं ना, मेरे बीच में ना बोलते। अभी आप मुझे बोलने दें ना। हाँ, बोलते हैं, देते हैं। देखिए, आप मुझे भी सामने रखे ना, आप अपने खुद आके आप फिर आगे अपनी बात कर जाते हैं। जहाँ पे आप रुक रहे होते हैं ना, जहाँ पे आप रुक रहे होते हैं, वहाँ पर मुझे बोलना चाहिए, ठीक है ना? जहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ, मुझे लगता है कि आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन फिर आप आगे कोई और बात का जो है ना इजरा कर देते हैं। बात ये है कि आप अपना इस ज़ोन में हैं कि मुझसे पिछले 5 सालों में मुझ जैसा कोई आलिम दीन नहीं आया, ठीक है जी? ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, ठीक है ना? तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अइम्मा किराम के चाहने वालों में से, अहले बैत अताहार के चाहने वालों में से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ऐसे लोग मौजूद हैं इस वक़्त भी कि जो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हर फ़ितने की सरकोबी करना जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गोलड़वी हैं और गोलरा, मशरब हमारा हुज़ूर सय्यदना पीर इस्लामाबाद। मीर इरशाद साहब वाला है। जी, जी, पीर मीर इरशाद साहब वाला अच्छा, मशरब है हाँ, और पीर हाँ। नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मेरे उस्ताद गिरामी भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो मशरब है, हम किसी के साथ अगर गुफ्तगू भी करते हैं ना, पीर मीर इरशाद साहब ने आपने अगर कुतुब उनकी पढ़ी हो, तो उन्होंने कादियानी को जब काफ़िर करार दिया और उसके खिलाफ जितने भी मुनाज़रे किए, तो बड़ी शुस्ता और बड़ी उम्दा गुफ्तगू की, जिसके अंदर जो है आपके इल्मी पाए का भी और बेहतरीन ख़ानदान होने का भी सबूत मिलता है। ठीक है ना? तो मतलब ये है कि जब इंसान गुफ्तगू कर रहा होता है, पढ़े-लिखे शख्स का पता चल रहा होता है कि यार वो कैसी गुफ्तगू कर रहा है। हुँ, बहरकैफ़ कोई एक रखेंगे इंशाअल्लाह मीटिंग आपके साथ, तो उसके अंदर जो है आपके मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको आपके जितने-जितने भी आपने कुछ जो कुफ़रियात कह दूँ और कुछ आपकी गुस्ताखियाँ भी हैं, कुछ अहले बैत अतहार के बारे में हैं, कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में हैं, कुछ और हुँ, सहाबा किराम के बारे में भी हैं और कुछ औलियाए कामिलीन के बारे में भी हैं। तो वो सारों के इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उनके ऊपर कब? वक़्तन-फ़वक़्तन, फ़र्दन-फ़र्दन करके कब? बात की जाए। कब? और व्हेन? कब? मता? आप बताएँ ना, आप अपना को ब ब उसके ऊपर टाइम तो रखें तो आलिम कौन है इंशाअल्लाह वल आपका? अज़ीज़ जो है आलिम कौन है मतलब कि आपका? आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। देखिए जी, आलिम कौन है आपका? आप हो दिए। आप आलिम मुझसे गुफ्तगू करें। आप आलिम कहते हैं मीटिंग ये रखेंगे ना बंदा उलमा कराची के साथ, तो आलिम कौन? पहली बात है, पहली बात मैं आपको बताऊँ कि अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की। आपने कहा था ना कि दूसरे जी, उलमा जी। आपको कहते हैं कि इसको ये फ़ितना फैला रहा है। मैंने दूसरे उलमा के अक़वाल आपकी खिदमत में पेश किए। मैंने अपना कौल पेश नहीं किया। मैंने कहा दूसरे उलमा जिनसे हमारी बात होती है, वो उन्होंने खुद इराक के उलमा, ईरान के उलमा, हिंदू पाक के उलमा, उन्होंने खुद मुझे बारहा कहा, आज से नहीं 15-20 साल से पहले। और ये मैंने अपना इद्दा नहीं पेश किया आपकी खिदमत में। मैंने उनकी बातें आपको बताई हैं, ठीक है ना? तो आपने कहा जो उलमा आपके इंटरनेट वगैरह पे आपके खिलाफ क्लिप बनाते हैं, वो उलमा कौन से हैं जिसने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया? उसको आता क्या है? उसी आलिम से कहते हैं कि 1-2 हदीस, 1 सफ़ा हदीस, आधा सफ़ा हदीस का वो एराब के साथ पढ़ के सुनाए। जिनको 2 सतर पढ़ना नहीं आता, वो मेरे खिलाफ क्लिप बनाते हैं। ठीक है ना? उनकी क्या अहमियत है? अगर इनके इनके पास देखें, मैंने क्या कहा, मैं शिया उल मौलवियों के मुतल्लिक़ कहता हूँ कि मैंने कहा कि मर्जियत कुफ़्र है। द तकरीर भी किए 40-50 में लेक्चर, हर लेक्चर 2.5 घंटे। इनमें कोई मर्द होता ना आता सामने कि नहीं हम काफ़िर नहीं हैं। विलायत फ़क़ीह कुफ़्र है, इनक़िलाब कुफ़्र है। अभी 2 दिन पहले हमारा मुनाज़ा हुआ बहुत बड़ा मशहद के एक आलिम से। ऐसा उसको दबा के रखा, धुलाई कर दी उसकी कि इनक़िलाब कुफ़्र है। जवाब दे सका, कुछ नहीं जवाब दे सका। तो अर्ज़ यह है कि ये जहाँ तक जमात शिया का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल ये तो भगोड़े हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। जमात उमरिया तो आपके सामने ही है। ठीक है ना? तब उनको कहते हैं कि भई मुझे ज़िबह कर दो। अल्लाह यारी रवाफ़िज़ का सबसे बड़ा मुबल्लिग़ है, रवाफ़िज़ का सबसे बड़ा कट्टर मुनाज़िर है। वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, मुझे ज़िबह कर दो, तालिबान के पास जाऊँगा, बस तुम मुझे शिकस्त दे दो। आप में से अभी तक हम कहते हैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाते हैं भई। आप अपना वो यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं। फिर हिंदुस्तान पाक कोई नहीं आता ना भाई, कोई। और भाई ये तो आपके सामने है, ये तो आपके सामने है।
یہ ایک علمی شق القمر ہے بھائی، یہ ایک علمی شق القمر ہے کہ علمی اعجاز ہے. دیکھیں اگر جی تم آپ کی اپنا بات تعصب پہ، ایک منٹ بیچ میں نہیں بولنا، بیچ میں نہیں بولنا. یہ ایک علمی اعجاز ہے، ایک شق القمر ہے جو اگر ہم نے آپ کے سامنے نہ ہوتا نا زندہ آیا، تو آپ کتابوں میں اگر پڑھتے کہتے کہ یہ کوئی افسانہ ہے، حقیقت نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس میں کوئی جھوٹ ہے. لیکن یہ آپ سب کے سامنے، شیعہ کے سامنے، سنی کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے، ایک زبان میں بھی نہیں، کئی زبانوں میں. اچھا، یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کے ساتھ میٹنگ رکھی جائے. آپ تو مجھے کوئی عالم تو لگتے نہیں ہے جی. آپ نے کسی صوفی کی شاگردی کی ہے نا؟ تصوف علم نہیں ہوتا بھائی. نصیر الدین شاہ صاحب اس کی شاگردی کی ہے نا وہ طریقت میں. آپ نے کہا علماء کے ساتھ میٹنگ رکھیں گے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم بہت ویلکم آپ کی کرتے بات ہیں. کمپلیٹ ہو گئی. سن لیں بات نہ کاٹے نا. آپ علماء شیعہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، کیونکہ وہ بھی جو آپ کے صوفی حضرات ہیں وہ شیعوں کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں. شیعہ 2-3 مولویوں کو لے کے آئے نا، ہمارے چینل پہ نہیں، ان کے چینل پہ ہوگا گفتگو، ان کے چینل پہ ہوگا، اعتراض وہ کریں گے، جواب ہم دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کے اسلام آباد میں وہ ہے نا انور علی محسن، شیخ محسن نجفی کا بیٹا، اس کو بلاؤ، میرے سامنے بٹھا دینا. داڑھی اس نے اتنی رکھی ہے معاویہ جیسا، اس کو میرے سامنے بٹھا دیں کسی دن، ولایت فقیہ پر، اجتہاد پر، مرجعیت پر، تقلید پر، خمس پر، اس سے گفتگو ہو جائے نا. اگر مرد ہے، اس نے کئی دفعہ اس نے میری باتیں سنی ہے، میں نے اس کو چیلنج بلایا کہ آؤ بات کرو. آپ کے اسلام آباد میں رہتا ہے، وہ ایک شیعہ عالم ہے، دوسرے کو آپ جانتے ہیں نا، وہ آپ کا وہ ہے راجہ ناصر، وہ جو سینیٹر، اس کو تو کچھ آتا نہیں، وہ تو کوئی مدرسے میں پڑھا نہیں، اس کو کیا دعوت دیں. یا جواد نقوی ہے، اس کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا نا، بڑا عالم بنا ہوا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا بیچارے کو. کس کو ہم دعوت دیتے ہیں بھائی؟ جو عالم آپ لے کے آتے ہیں نا شیعہ سنی میں سے، ہم حاضر ہیں. بسم اللہ بولیں. چلے انشاءاللہ العزیز، بڑے علماء کی بات تو نہیں کرتے ہم، تو ان علماء کے جو ہے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں. الحمدللہ حضور سید نبی نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وہ فقط صوفی نہیں تھے، وہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور بہت بڑے علمی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے، اور پھر نجیب الطرفین سید بھی تھے. دوسری بات ہے کہ میں قبلہ حضور سیدنا حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث و تفسیر جو ہیں، میں الحمدللہ ان کا بھی شاگرد ہوں. تو میں خود عالم دین بھی ہوں اور مفتی بھی ہوں، حافظ تو نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز جو ہے نا، میں خود آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا اور ان مسائل کے اوپر. ٹھیک ہے جی. شیعہ مولوی جنہوں نے آپ کو بتایا کہ میں منحرف ہوں، ان کو نہیں لے کے آئیں گے. دیکھیں جی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے اور آپ تو یوٹیوب کے اوپر ویلکم ہے. آپ کے علماء صوفی کا صاحب، صوفی صاحب آپ صوفی ہیں. صوفی صاحب آپ تو ویلکم ہے، ہم آپ کو تو گلے لگا کے خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ، آپ کسی موضوع کا انتخاب کریں، اس پہ بات ہوگی. اب شیعہ مولوی حضرات جنہوں نے کہا کہ اللہ یاری منحرف ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، آپ نے خود خبر لایا نا. تو یہ آپ کے اسلام آباد میں وہ ہے نا جی شیخ محسن کا بیٹا، شیخ محسن جو مر گیا، چلا گیا ادھر جواب دینے کے لیے. اس کا بیٹا تو ہے نا گلگتی، اس کو نہیں بلتی ہے، گلگتی نہیں بلتی ہے، اس کو نہیں لا سکتے. وہ تو میڈیا پہ آتا بھی ہے نا، کب سے مجھے بھاگ رہا ہے. وہ شیخ محسن کا بیٹا شیخ انور کو جانتے ہیں نا؟ وہ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ میں تمام ان علماء کرام، ہاں، میں سب علماء کرام کو جانتا ہوں. وہ تو مرجعیت کا بڑا تمام پرچار کرنے علماء والا ہے نا، کرام کے وہ ساتھ اس جو کے ہے پاس مدرسہ بھی ہے. ہماری ان کے پاس جامع ہوتی ہے. اہل بیت تھا اسلام آباد میں، اس کا نام چینج کر دیا میرے خیال میں، جامعۃ الکوثر رکھا ہے. یہ تو بہت پرانا مدرسہ ہے، یہ تو 1970 کی دہائی سے یہ مدرسہ اسلام آباد میں چلا رہا ہے. اس کو کہہ دے کہ آ جاؤ، لے کے آ جاؤ اس کو. جی جی. ایسا بھی نہیں کہ وہ میڈیا پہ آتا نہیں، وہ تو سوشل میڈیا پہ وہ آتا ہے نا، بچوں کے ساتھ انٹرویو کرتا ہے. کہہ دے کئی بڑوں کے ساتھ ادھر مناظرہ بھی کیا کرو، پتہ چلے تو جاتا کیا ہے. کیا خیال ہے؟ اس کو لے کے آئیں، ماڈریٹر بھی آپ بنے، اسی کے چینل پہ ہوگا، اسی جامعۃ الکوثر والے ہی کے چینل پہ ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ وسعت ہے، آپ وہاں کیلیفورنیا سے ادھر اسلام آباد کوئی تشریف لائیں، کوئی کسی اپنی جگہ پر آنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ تاکہ ادھر ذبح کر دو، تاکہ ادھر فوراً قتل کر دو نا. اسلام آباد آ جاؤ. علماء بھی تشریف بیٹھے کچھ بات کریں. آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے ادھر ان کا کھانا بیٹھ کے تو نہیں کھانا نا، وہ گفتگو کرنا ہے نا. دیکھیں جی، ہمارے ہاں تو یہ ہے جی، دیکھیں نا جی، چاہتے ہیں نا کہ گفتگو ہو اور بندہ راہ راست پر بھی آئے. یہاں پر جو ہے نا یہ
سوشل میڈیا کے اوپر جو گفتگو کسی نے برید کر کے جو ہے کہ چڑھا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ کسی کا کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہے، نہ کسی کا سر ہوتا ہے، نہ پاؤں ہوتا ہے، اور جو ہے اپنے نام سے وہ جو ہے اور پھر اس میں بھی کافی جو ہے نا کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی فل سیکورٹی کے ساتھ پاکستانی کو کیوں بھائی؟ دیکھیں، مناظرہ کے لیے انسان آتا ہے نا، کتاب گورنمنٹ کتنے کے لانا ساتھ پڑتا ہے؟ کر کے تو کتاب کے آپ تشریف او بھائی گورنمنٹ کے ساتھ کر کے تمہاری جو ہے نا گورنمنٹ آپ تمہارے کریں کہ وزیروں آپ کو، تمہارے پاکستان کی گورنمنٹ تمہارے گورنر کو وہ سیکورٹی نہیں دے سکتا؟ پنجاب کا گورنر کس نے قتل ہوا نا اسلام آباد میں؟ ہیں؟ تمہارے گورنمنٹ والے اپنے وزیروں کو سیکورٹی نہیں دے سکتا؟ وہ خود تمہارا گورنمنٹ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں سیکورٹی دے گا؟ پھر آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر تمہاری نیت صرف بات، ہم نے تمہارا کانا تھوڑی کانا، ہم تمہارے کانے یا چائے کی بوکیں توڑی ہیں، اور تقلید اشتہاد پہ بات کرنی ہے نا، یا ابو بکر پہ بات کرنی، یہ تو ہو سکتا ہے نا، بھی اور ہے تمہیں زیادہ خوش شوق ہے، تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، اپنا جگہ لے لو، کوئی حال وغیرہ لے لو، سیکورٹی فراہم کرو ادھر، ہمارے شہر میں ہم آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو یہ شرط تو نہیں لگاتے کہ بھائی کہ آمنے سامنے، اگر آمنے سامنے ہی تمہارا اتنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، تم ادھر آ جاؤ، خرچہ سارا تمہارا ہوگا، ہم خرچہ نہیں دیں گے بھائی کہ تمہارے لیے ہم سیکورٹی فراہم کریں، نہیں، تم آمنے سامنے بیٹھنے کا وہ جگہ، ہال کرایہ وغیرہ، سیکورٹی، کیمرہ کرو، تم دے دو، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم تمہارا آمنے سامنے بھی، وہ تو تم سے ہوتا نہیں ہے نا، کہہ دو مناظرہ نہیں کرنا بھائی، حافظ صاحب کہہ دو ڈر گئے جی، کہہ دو ڈر گئے، خوف طاری ہو گیا۔ ہم ڈرنا نہیں چاہتے اور نہ ہی آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ ہم مقصد ہمارا یہ ہے کہ اصلاح ہے، تاکہ امت کی اصلاح اصلاح ہو اور آپ کی بھی اصلاح ہو، کیونکہ آپ جس طریقے سے شاعر اسلام اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے خلفاء ہیں ان کا نام جس طرح بے ادبی سے لے رہے تھے ابھی بھی، تو یہ چیزیں ہمیں ہمارے دل کو جو ہے نا وہ سختی سے جو ہے تکلیف دیتی ہیں۔ آپ جو ہے آپ کی اصلاح ہو جائے، تاکہ آپ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق اور شاعر اسلام کے مطابق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیں، انصاف وہ کو اور آپ حضور کی اہل بیت اور وہ جو حضور کی اصلاح کر رہا ازواج ہے نا، پاک کو قبول وہ فرمائیں، قبول کریں۔ وہ جو اصلاح کر رہا ہے نا، وہ ابھی فی الحال انٹرنیٹ پہ شروع کر دینا، وہ جو باتیں، علمی باتیں آپ نے بتانی ہے نا، وہ انٹرنیٹ پہ بتا دیں، ہم سنیں گے بھائی، دنیا بھی سنیں گی، ٹھیک ہے نا؟ اس میں پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں آپ نے پڑھی ہم نے اس سے زیادہ پڑھی ہیں، جو چیزیں آپ کو ڈر ہے اسی بات کا نا، کہ جو چیزیں آپ کی کتابیں میں لکھی ہیں، آپ کی کتابوں میں، وہ ہمیں پتہ ہے اس کا، آپ کیا اصلاح کریں گے؟ اصلاح تو آپ کی ہونی ہے نا، آپ کا اپنے امام کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے بھائی، یہ اپنے خلیفے کہتے اس کا تم نے بے احترامی سے نام لیا، اب پہلے اسلام ثابت کرو، پھر کہہ دینا احترام کرو اس کا۔ یہ تو آپ ہے نا جو ابھی تم آپ اپنا جو ہے روزہ نا اس طرح وہ ثابت نہیں کر جذبات کے سکتے، اندر نماز گفتگو کر ثابت، رہی ہیں، وضو پڑھا ثابت نہیں لکھا کر سکتے، کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے بھائی، پڑھے- تم اپنا توحید ثابت نہیں یہ کر تو سکتے، اللہ کے صفات ثابت نہیں کر سکتے، جو کتابوں میں تمہارے اللہ کے صفات لکھے ہیں وہ اس کے تم منکر ہو، تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اسلام آری کرو گے؟ اسلام آری کرو گے؟ آپ نے کہا نا کہ تم نے پیر نصیر الدین شاہ کے ساتھ پڑھا ہے، کے پاس پڑھا ہے، اور کسی دن آپ کے کسی عالم کو اگر توحید کا پتہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں؟ یا آپ کو پتہ ہے، اس کو لے کے آؤ ادھر، تاکہ اس سے گفتگو ہو جائے نا، قضاء و قدر پر، خیر و شر پر، خلق اعمال پر، ہاں اس نے بتا جبر و دیا، یہ اختیار خود پر۔ عالم ہے، یہ خود عالم ہے، اگر کسی یہ ٹاپک پہ بات ایسے رکھنی عالم ہے تو تو ہر بات جگہ کر ہوتے لیں۔ ہیں نا، یہ تو ایسے عالم تو ہر جگہ ہوتے ہیں بیچارہ، یہ تو ایسے ہی عالم دیکھیں ہے۔ جی دیکھیں، بات سنیں علماء میں فرق ہوتا ہے نا، مختلف لیول ہوتے ہیں، ہر عالم ہر دیکھیں لیول نا کا نہیں ہوتا نا۔ دیکھ- جی بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، ہر عالم ہر لیول کا نہیں ہوتا، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے تو اتنی ساری چیزیں ابھی ایک دم ہی کھول دی ہیں کہ فلانے موضوع پر جو ہے نا گفتگو کریں، اور آپ نے کتنی ساری چیزوں کا جو ہے وہ انکار کر کے اس کے نزدیک، یعنی کہ آپ کے نزدیک تو فقط آپ ہی مسلمان ہیں، گویا کہ باقی ساری دنیا کافر ہے، آپ کے نزدیک تو یہ ہوا نا، ٹھیک میرے ہے نا؟ علاوہ بھی باقی مسلمان ہیں جتنی بھی اہل جو سنت، اہل بیت علیہ السلام کے نہیں، باقی مذہب پہ ہے۔ جتنی بھی اہل سنت ہے پوری دنیا کے اندر، گویا کہ آپ کے نزدیک پھر وہ کافر ہے اور آپ ہی فقط کافر مسلمان ہیں۔ نہیں، گمراہ ہے، کافر نہیں، گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ نہیں پھر گمراہ کی بھی آپ کے علماء ضرور ان میں سے اکثریت کافر ہیں، آپ کے علماء اکثریت کافر ہیں، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے تمام علماء تو کافر نہیں ہیں۔ وہی
دیکھیں جی گمراہ ضرور ہے، عوام آپ گمراہ ہمارے ہے۔ علماء کو کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء آپ کو کہتے ہیں، بلکہ آپ کے ہی اہل تشیع کے علماء آپ کو کافر تو کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ تو ٹھیک ہے کافر ہی پر کافر چلتا رہے گا، اس طرح سے کیسے چلے گا؟ تو پھر اس کا حل کیا ہوگا نا؟ دلیل سے ہوگا نا، باتوں سے ہوگا نا، دلیل سے ہوگا کہ کس کے پاس دلیل ہے بھائی۔ ایک موضوع وہی کا نا انتخاب کریں آپ لوگ، دیکھیں مثلا میں نے آپ کو بہتان لگا دیا نا، ہوں، اتہام لگا دی کہ آپ کا توحید آپ نے باطل ہے، بہتان لگائے مثلا ماتوریدیہ کا یا اہل توحید حدیث کیا ہو جو بھی ہو، بس آپ لوگوں کا توحید یا آپ صوفیاں، اہل تصوف کی توحید بھی سراسر کفر ہے۔ صوفیوں جس کو آپ کہتے ہیں نا اللہ مقامہ نصر اچھا الدین شاہ، آپ لوگوں کی توحید سراسر کفر ہے، سراسر کفر ہے۔ آپ لوگ بدترین کافر ہو صوفی حضرات، اچھا ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل بالکل، آپ کے کفر کے کئی وجوہات ہیں۔ تصوف صرف تصوف کی بھی، اور تصوف صرف سنیوں میں نہیں، شیعوں میں بھی تصوف ہے۔ صوفی چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، بدترین کافر ہوتے ہیں۔ ہمارے قوم میں بہت تصوف بہت زیادہ، اس کو عرفان بولتے ہیں، ادھر بڑے بڑے عارف ادھر بیٹھے ہیں، صوفی بیٹھے ہیں۔ خوبینی صاحب بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے عارف تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سراسر کفر ہے۔ مسئلہ اس موضوع کو لے لیں، اب یہ اچھا میں نے ایک ادعا کیا شیخ صاحب، میں نے ادعا کیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں آپ کا ادعا باطل ہے، آپ خود گمراہ ہو، تو پھر اس پہ گفتگو ہوتی ہے نا۔ اسی طرح مثلا میں نے کہہ دیا آپ کا نماز باطل ہے، میں نے کہہ دیا آپ کا وضو باطل ہے، میں نے کہہ چلے دیا آپ کی امام آپ کی پہلے توحید باطل ہے۔ شروع آپ توحید سے بات کرنا چاہتے ہیں نا، آپ توحید پہ بات کرنا چاہتے ہیں، توحید کے توحید اوپر تو فرق ہے انشاءاللہ نا، کوئی وقت رکھے۔ توحید تو فرق ہے نا، آپ کس ماتوریدی بن کے آئیں گے صوفی جی بن کے جی آئیں گے؟ آپ دیکھیں نا، پہلی چیز ہی توحید ہے، ہماری پہلی چیز توحید ہے، توحید کے بعد پھر رسالت آتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اگلی چیزیں۔ چلے آپ توحید کے اوپر کوئی وقت رکھے، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور نہیں ہو سکے گا آپ سے مولوی صاحب، نہیں ہو سکے گا، اپنے بڑے عالم کو لے کے آؤ، نہیں ہو سکے گا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ باتیں ہر مولوی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل یہ ہر باتیں وہ کبھی آپ جو نے ہے نا، اب مولوی یہ گوریا صاحب نشین جو آپ نے کیوں کبھی نہیں کیوں وہ دیکھے، پتھر ہم اٹھاتے نے ہو جو آپ ٹاٹوں پہ اس بیٹھ کا کے وزن پڑھا آپ ہے۔ سے زور سے زیادہ ہے؟ میری وڈے بات مولوی سنیں، نو ہم لے کے نے آؤ۔ ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، اور ہم نے اساتذہ کے ذرا پاؤں بھی دابے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا، دیکھو ان یہ کی حالت ہے، جوتیاں سیدھی کی یہ ہیں، حالت ہے، ان کی یہ حالت جوتیاں ہے۔ سیدھی کرنے کا صدقہ انشاءاللہ العزیز جو ہے ضرور جو ہے نا، وہ کیا پڑھا آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے تصوف ہم میں؟ آپ نے آپ کیا کے پڑھا ہے؟ ساتھ جو ہے نا گفتگو کریں اور گے۔ ابھی چھوڑ تصوف دیں، میں، ابھی اس بات کو نہ چھوڑیں، ابھی تصوف میں آپ نے کیا بغیر پڑھا تیاری بتاؤ نا؟ کے چھوڑ دیں، آپ نے ہم جوتیاں ابھی سیدھی کیا، بتاؤ نا۔ اس بات کو چھوڑیں۔ ابھی دو میں نے طرح کے کہا کہ توحید ہوتے آپ ہیں نا، ٹائم رکھیں، کوئی بات ٹائم رکھیں گے، اور پھر اس پہ گفتگو کریں گے، اگلے دن کوئی رکھیں، کوئی دن رکھے، پھر اس پہ توحید جو ہے صوفیوں کی توحید میں، چاہے وہ شیعہ ہوں ٹھیک چاہے ہے سنی ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب میرے بات کرنے میرے دو۔ ایک عزیز ہے، میرے ایک عزیز نے کہا تھا کہ آپ ان سے گفتگو کریں اور پھر آپ ان سے ٹائم لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، تو ابھی گفتگو مکمل ہوئی۔ اب فقط توحید کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ صوفیوں کی توحید باطل ہے اور وہ سراسر کفر ہے، آپ کا نظریہ یہ ہے اور آپ کا ادعا یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جو توحید مانتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کا یہی نظریہ ہے؟ اب آپ بات کر رہے ہیں تو نا شیخ صاحب، دیکھیں توحید جو ہے ٹھیک یہ ہے آپ صوفیوں بات کے کریں۔ توحید، اب صوفیوں کی توحید میں ماتوریدیہ کی توحید میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے ان دونوں کی توحید میں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ماتوریدیہ کی توحید میں کون سی کتابیں پڑھی ہیں، اور اہل تصوف کی توحید میں کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ بسم اللہ کریں۔ آپ کہتے ہیں نا مجھ سے مناظرہ کرو، میں نے کہا یہ پتھر آپ کے وزن سے زیادہ ہے، یہ بہت سنگین مسائل ہے۔ جس نے نہیں پڑھا ہے بالکل وہ بھی اہل تصوف کی جو توحید ہے وہ بہت مشکل ہے، وہ بہت سخت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس علم ہو، میں نہیں کہتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ باتیں آپ ان کے گلی سے بھی گزرے ہیں۔ اب مجھے جی بتاؤ جی، کیا پڑھی آپ نے پڑھا ہے؟ میں وہ محترم، چاہے میں اس گلی سے گزرا ہوں یا نہ گزرا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے۔ نہ میں یہ کہ میں نے اشاعرہ کو یا ماتوریدیہ کو میں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یہ بھی آپ کا موضوع نہیں ہے۔ ابھی مطلب یہ ہے کہ ہم نے فقط اس توحید کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اور توحید آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو نظریہ توحید ہے وہ درست ہے، اور اہل سنت کا یا صوفیاء کا جو نظریہ توحید ہے وہ غلط ہے اور باطل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بالکل کے نزدیک وہ کفر ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کا جی یہ اس کے اوپر جو ہے بالکل۔ دلائل دینے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ وقت مقرر کریں، میں پہ دیکھیں آپ کے ساتھ محترم گفتگو ناظرین، کروں جو گا۔ شخص کتاب کا نام نہیں اس کو کتاب کا نام نہیں معلوم، اس سے پوچھنا کہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے، استاد کے پاس پڑھی یا مطالعہ کی، وہ بتا نہیں سکتا۔ چھوڑ دیں کہتا کتابیں، مجھ سے جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کون کون سی کتاب پڑھی ہے بتاؤ نا، اور میں بتاؤ کون سی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں، وہ میں آپ کو بتاؤ سامنے نا، کھول کے بھی دکھاؤں گا، او ٹھیک ہے جی؟ بتاؤ نا،
اور بتاؤ نا آپ کون تو فقط اہل تصوف کی کتاب میں دیکھو شیخ صاحب فصوص ابھی الحکم پڑھی آپ نے ابھی آپ چھوڑے نا، ابھی شرح میں تو فصوص پڑھی ہے میں نے ساری پڑھی ہوئی ہیں، فصوص الحکم جو ہے، شرح فصوص فصوص الحکم بھی کس کی پڑھی ہے، شرح اور فصوص میں نے پڑھی ہے دیکھیے جی شرح جی فصوص چھوڑ کس دیں کی ان پڑھی ہے باتوں شیخ کو صاحب چھوڑیں، آپ نے ابھی ابھی آپ چھوڑیں، ابھی آپ یہ شیخ وقت صاحب مقرر دیکھیں کریں نا کہ نا اگلے ہفتے کا وقت مقرر اب کریں، بات بھی کرنے دو پھر نا اس کے بعد اس مقرر پر ہم گفتگو کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ابھی وقت یہ نہیں، ابھی تو فقط وقت لینے کا ہے، ابھی اس آپ کے کو پیچھے پتہ بھی ساری نہیں کہ جو شرح بات فصوص کر رہے ہیں کون کہ وہ سی کہہ رہے ہے ہیں ہم سے وقت لیں۔ کیا ابھی نام بھی نہیں بتا سکتا نا شرح فصوص فصوص کس کی کتاب ہے اس کون سی شرح آپ نے پڑھی ہے آپ اس کو چھوڑیں کہ میں آپ کو کون سی کتاب ہے بے نہیں شمار پڑھی ہے نا کتب ہیں نہیں جن کے پڑھی ہے نا بارے میں جھوٹ کہہ رہا انشاءاللہ آپ کو ہے گفتگو جھوٹ کہہ کروں رہا ہے گا، یہ ابھی آدمی میں بتاؤں گا، نام بھی چھوڑ نہیں دیں سنا ابھی آپ اس کو، ابھی مجھے آپ یہ بتائیں نہیں کہ پڑھی ہے نا وقت کون سا مقرر کر رہے ہیں، نہیں سر آپ نہیں وقت سر مقرر جاہل سے کریں نا، مناظرہ نہیں ہوتا جاہل سے مناظرہ نہیں چلیں ہوتا جب کوئی صوفی آپ آئے نے گا جس کو آپ آتا نے ہے نہ وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، آپ نے فقط آپ نے اس کی چند ایک عبارتیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، فصوص کی چند ایک عبارتیں آپ نے وہ آپ بھی آپ چند ایک آپ نے تو مسائل سے پوری پڑھی ہے نا متعلق آپ کس نے کی پڑھی پڑھی ہے ہوں گی، پوری کتاب آپ آپ نے آپ نے جو بالاستیعاب پڑھی ہے نا پوری کتاب کا مطالعہ آپ نے نہیں کیا۔ پڑھی ہے نا آپ نے پوری پڑھی ہے نا کس کی پڑھی ہے سنیں نام نہیں سنیں بتا سنیں، سکتا نا میں نے آپ بس سے کہا ختم نا کہ آپ کی زبان لڑکھڑا رہی ہے اس بات پر کہ آپ نے پوری کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کیا، اگر یہ واقعی حق ہے سچ بتائیں، نہیں کیا نا، دیکھیں آپ نے نہیں کیا، دیکھیں میں جو صوفی نہیں سچ ہوں ہوتا ہے سچ بات کی، میں صوفی نہیں ہوں اجازت دیں آپ اجازت دیں صوفی مجھے بات نہیں ہے تو کرنے پھر کے آپ اس اجازت دیں صوفیات کی کتاب کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے پھر مجھے کتاب نہیں بات پڑھی نا، کرنے دینا سچ سچ بتائیں، آپ دیکھو نے کتاب نہیں پڑھی، دیکھو مجھے بات کرنے دو میں نے تصوف کی آپ بہت بات ساری کریں، کتابیں پڑھی ہیں میں نے تصوف کی بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی پلیز بات چلے خاموش ٹھیک ہے بات کریں، میں نے تصوف کی بہت ساری کتابیں پڑھی میں نے تصوف پہ یہاں پہ بہت سارے لیکچر دیے فارسی زبان میں اوکے اب سے نہیں 15 سال پہلے 12 سال پہلے اور طویل لیکچرز دیے اور میرے بہت سارے مناظرات ہیں صوفیات سے فارسی زبان میں یہ باتیں میرے لیے نہیں ہے کہ آپ کہتا میں لیکن مجھے جو چیز پتہ ہے نا کہ جاہل آدمی سے جس کو پتہ نہیں ہے اس سے مناظر کرنا بیکار ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ بالکل یہ ابو بکر بات سنیں یہ حدیث کی باتیں تو ہے نہیں ابو بکر عمر نے کیا کیا کہ آپ توضیح دے دیں وہ کوئی کہانی ہے نا واقعات ہیں واقعات سمجھانا بہت بڑا آسان ہوتا ہے تصوف کی باتیں سمجھانا نہیں بہت نہیں مشکل ہوتی ہیں نہیں کیونکہ خاموش ہو جاؤ میری بات سن لیں کیونکہ تصوف کی جو مفاہیم ہے یہ بہت اصطلاحات کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہیں یہ اصطلاحات عوام کو نہیں پتہ یہ واقعات نہیں ہیں کہ میں کہہ دوں کوئی کہانی سنا دوں نا کہ خیبر میں یہ ہوا کہانی یعنی واقعات سنا دوں سچی واقعات لوگوں کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے تصوف اس طرح نہیں ہے تصوف بڑا پیچیدہ مفاہیم ہوتے ہیں اگر کوئی شخص سامنے والا اس کو خود پتہ نہیں ہے نا وہ خود ایک دفعہ دچکجا جاتا ہے کہتا ہے یہ باتیں ہیں نہیں پھر میں اس کو اپنی کتاب سے بھی دکھا دوں کیونکہ اس نے کتاب نہیں پڑھی ہے نا تو وہ مانے گا نہیں وہ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ واقعی ایسے ہی کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا کیونکہ یہ باتیں بڑی پیچیدہ ہیں اور یہ بہت سب کے سب کمپلیکیٹڈ نظریاتی باتیں ہیں تو یہ اگر کوئی سامنے والا شخص خود نہیں پڑھا لکھا نہیں ہے نا تو اس کو کیونکہ وہ مجھ سے سیکھنے آئے گا میں اس کو کچھ بتاؤں گا نا مجھے پہلی بات یہ کہ اس کو سمجھانا ہوگا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے اور وہ عبارتیں کافی مشکل ہوتی ہیں ان کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے دوسری بات پھر اس کی نیت یہ تو نہیں ماننے کی تو نہیں ہے کہ میں اس کو سن کے مان جاؤں گا نا اس کے وہ انکار کرے گا کہ ایسا نہیں ہے تو پھر کیونکہ جس شخص کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہے اس سے مناظرہ کرنا بیکار ہے ہم اسی سے بات کریں گے جس نے یہ باتیں پڑھی ہیں جس کو آتا ہے اس سے بات کریں گے سمجھ میں آئی نا بات آپ اپنے کسی ایسے شخص کو لے کے آؤ جس نے تصوف میں کچھ کام کیا ہے یہ جوتی سیدھے کرنے سے صوفیوں کی خدمت کرنے سے ان کے لیے چائے لانے سے یہ باتیں نہیں بنتی میری بات سنیں آپ سنیں صوفیوں کی خدمتیں ہی کرنے سے ہی سب کچھ ملتا ہے میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے آپ اتنی لفاظی اور اس طرح کے اتار چڑھاؤ میں جا رہے ہیں عوام الناس اتنے جاہل نہیں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامعین پڑھے لکھے ہیں اور جو ہے وہ سننے والے جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے بڑے لوگ وہ اس کی داد دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامعین پڑھے لکھے اگر ہیں تو انہیں جس وقت گفتگو ہوگی تصوف پہ آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ العزیز ان کو معلوم ہوگا ان کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ العزیز آپ اب وقت کا تعین کریں
کوئی چلیں ایسا ابھی وقت آپ نے مقرر کریں تصوف پڑھی ہے نا، پھر اس کے تصوف اوپر پڑھی ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے تصوف پڑھی، ساری کتابیں پڑھی ہیں، سوال کا آپ ابھی بتائیں، ٹائم نہیں، نو نہیں ابھی نہیں سوال نہیں، کا ایک ٹائم سوال نہیں ہے، ایک سوال کرتا ہوں نا، اس سوال کا وقت نہیں ہے ابھی، وقت ابھی ہے، گفتگو کیونکہ کا میں کہتا وقت ہوں ہے. آپ جاہل ہیں، آپ کو آتا مجھے نہیں ہے نا، آپ میں کے جو کہتا ہوں آپ کو میسج نہیں آیا آتا، ہوا ہے اس میں آپ کے جو پیچھے جن بندے نے کنونس کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مناظرہ نہیں کرنا، ہم نے ان سے بطور مہمان گفتگو کرنی ہے اور بعد میں ہم ان سے سیٹنگ کریں وہ گے، ڈر کیوں رہا ہے نا، سیٹنگ آپ کر نے کے وقت تصوف کے، مقرر آپ کریں نے گے. فصوص الحکم پڑھی ہے، میں فصوص کے کچھ عبارات دکھا دیتا ہوں آپ کو، آپ توضیح دے دیں، آپ مجھ ابھی میں مناظرے نہیں کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا، اور نہیں ابھی وضاحت بات کر کرنے لینا، کے لیے بیٹھا ابھی ہوں آپ اور کو طے آتا ہے نا، کرنے کے یا لیے کچھ بیٹھے مجھے ہوئے یا سوال کرنے دو میں یا میں عبارت دکھا دیتا ہوں، عبارت آپ توضیح دے دیں، وضاحت کریں، ابھی نہ عبارت آپ دکھائیں نہ میں بھی کتابیں میں آپ کو دکھاؤں، آپ عبارت وہ پڑھ بھی نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے، سنیں دکھا دے عبارت میں دکھاؤ، عبارت بھی دکھاؤ، میں نہیں پڑھ سکوں گا، عبارت دکھا دیں، دکھائیں، چلے ٹھیک ہے، چلے سنیں دکھاؤ، عبارت دکھاؤ، سنیں نہیں ایک پڑھ بات سکوں پہ تو کم سے کم پہنچ جائے نا، سنیں دکھائے کچھ عبارت دکھائیں، یہ پڑھ لے گا، ایک عبارت میں آپ کو دکھاتا کچھ ہوں، ایک دکھا عبارت دیں آپ آپ پھر اس کی توضیح دے دیں. میری بات سنیں، دکھائیں، جو ابتداءً بات کی گئی ہے آپ اس پہ قائم نہیں رہتے نا. بات یہی ہے کہ جو بات کہی گئی ہے ابھی اس وقت صرف جو ٹائم لینے کے لیے بات کی گئی ہے اور تاکہ عوام الناس کو پتہ چل جائے کہ دیکھیں بھئی ہم فلاں تاریخ کو فلاں چیز سے متعلق گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مشکل عبارات ہیں، تو عوام الناس کو کیا پتا ہے؟ عوام الناس بھی ایک ہفتہ جب آپ اگلے میٹنگ میں آئیں گے تو اس کے اوپر نہیں گفتگو رکھیں کہ توحید کے اوپر گفتگو رکھنی ہے، ہم نے توحید پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. صوفیاء جو ہے صوفیاء کا جو سوری کال آ گئی تھی، صوفیاء کی جو توحید بیان کی گئی ہے کیا وہ صحیح ہے یا نعوذ باللہ من شر ذالک جو آپ کہتے ہیں کہ صوفیاء کی توحید جو بیان کی گئی ہے وہ کفر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا شیخ صاحب، نظریہ توحید وہ ٹھیک ہے. سنیں بس یہ اگر ایک موضوع آپ ابھی رکھیں گے، پہلے توحید کے اوپر گفتگو کریں گے، پھر انشاءاللہ العزیز رسالت پر آئیں گے. پہلے توحید کے اوپر ایک میٹنگ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ العزیز شیخ صاحب اگلی سن لیں، گفتگو ہوگی. شیخ صاحب سن لیں، پہلی سن بات یہ لیجیے. ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی مذہب صحیح ہے، تو یہ ہم صرف نہیں کہتے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کو پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ناممکن ہے گمراہ ہو جاؤ. قرآن اور عترت طاہرہ علیہم السلام، اس حقیر کا مبنا عقیدہ یہی ہے، قرآن اور عترت طاہرہ علیہم السلام ہی سے دین لینا، کسی اور سے نہیں لینا. جس نے بھی قرآن اور عترت طاہرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور سے دین لیا وہ گمراہ ہوا، چاہے وہ شیعہ چاہے عمریہ. شیعہ مولویوں کی اکثریت آج اہل بیت علیہ السلام سے توحید نہیں لیتے، صوفیہ سے لیتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں. جماعت عمریہ نے تو شروع ہی سے اہل بیت علیہ السلام سے دین نہیں لیا، اسی لیے وہ گمراہ. صوفیوں نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع نہیں کیا، توحید اپنا عقیدہ وہ یہودیوں سے لی ہوئی ہے، اسی لیے وہ گمراہ. شیعہ حضرات، شیعہ مولوی حضرات نے صرف توحید میں اہل بیت علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، فروعات میں بھی چھوڑ دیے، اس لیے وہ بہت ہی گمراہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں شیخ انور جو ہے جامعۃ الکوثر کا، اس کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ کسی وقت ہم سے گفتگو کر لیں بھائی اختلافی مسائل پر، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ کون ہے. اور یہ شیعہ عوام کے لیے، شیعہ ناظرین کے لیے حجت ہے یہ بات کہ آپ کے مولوی حضرات مجھ سے گفتگو کرنے سے بھاگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ سوال جواب نہیں کر سکتے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ان پہ حملہ کر کے ان کو قتل کروں گا، قتل تو یہ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ میرے سارے مواقف صحیح ہیں. اب آتے ہیں آپ کی طرف، کہتے ہیں مجھے ٹائم دے دو کہ میں توحید پہ آپ سے مناظرہ کروں. ٹائم اس شخص کو دیا جاتا ہے جو عالم ہو، ٹھیک ہے نا. مجھے شک ہے کہ یہ باتیں آپ کو آتی ہیں، مجھے اللہ جانتا ہے، مجھے شک ہے یہ باتیں آپ کو آتی ہیں. مجھے شک ہے کہ آپ نے تصوف پڑھا ہوا ہے. صوفیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی جوتے سیدھی کرنا، ان کے لیے چائے لانا اور ہے بھائی، یا پھر گولڑے والے نصیر الدین شاہ صاحب کے اس کے فارسی کی کتابیں پڑھنا یا اس کی اردو کی کتابیں پڑھنا یہ اور ہے. ابن فارس کا قصیدہ پڑھنا اور ہے، فتوحات مکیہ پڑھنا اور ہے، تمہید قواعد ابن ترکہ. خاموش میری بات ختم نہیں ہو، نہیں بات نہیں کاٹنا، آپ نے بات نہیں کاٹنا، میں بول رہا ہوں یہ اور ہے. ہر شخص کہہ دے نا کہ مجھ سے تم آ کے مناظرہ کر لو، وہ بھی میں نے عرض کی نا، بعض باتیں ایسی ہے کہ ان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے.
اور ان میں وہ بات کرنا وہ بعض باتیں وہ پیچیدہ ہوتی ہیں، وہ نظریات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بالکل بالخصوص یہ کہ صوفی حضرات وہ کل کے بات کرتے نہیں اپنی کتابوں میں. صوفیوں کا سب سے بڑا فراڈ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے کفر کو رموز میں بتایا. وہ کبھی سیدھی بات نہیں کرتے صوفیوں کی کتابوں میں چلے، مگر یہ کہ ایڈوانس کتابوں میں چلے جائیں. ان کے جو عام کتابیں ہیں نا وہ یہ ایسی باتیں کر، گلشن ہے، شراب ہے، ساقی ہے، شراب دے دو، جام دے دو، وہ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. اس سے ان کے اصلی مراد کیا ہوتے ہیں؟ ساقی کون ہے، شراب کیا ہے، یہ کفریات سب کیا ہیں چیزیں ہیں، یہ واقعی توحید کی باتیں یا کفر ہے. ٹھیک ہے نا. ہر طرف میں دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، اس سے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جب ان کے کتابوں میں چلے جاتے ہیں نا، یہ اس مرحلے سے گزر کر، کیونکہ یہ انکار کر، یہ اسی لیے رموز میں بات کرتے ہیں، کھل کے بات نہیں کرتے صوفی حضرات اپنے کتابوں میں، تاکہ لیے ان کے اپنا کفر کا انکار کرنا آسان ہو. تو یہ ہم بڑے سے بات کریں گے جناب. پہلے آپ اگر آپ ثابت کریں کہ آپ خاموش اگر آپ ثابت کریں، کیونکہ میں نے آپ کو موقع دیا نا کہ میں آپ کو عبارت دکھا دیتا ہوں، بھائی آپ عبارت پڑھ کے سنائیں یا عبارت میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو سمجھائیں. میں عبارت بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں. اگر یہ بھی نہیں ہے عبارت میں خاموش، میری بات سنیں. عبارت میں بھی پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی میں کروں گا. آپ فقط اس میں اس کو توضیح دے دیں. ٹھیک ہے نا. اگر یہ آپ کو آتا ہے، کر سکتے ہیں تو بسم اللہ ابھی کر لیں، تو ٹائم بھی آپ کو مل جائے گا. نہیں آتا تو بسم اللہ کسی اور مسئلے پہ اٹھائیں نا، وضو کا مسئلہ لے لیں، کوئی یار غار کا مسئلہ لے لیں، کوئی اور مسئلہ لے لیں. یہ سخت مسائل نہ اٹھائیں. توحید پر ہی گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. اور اب آپ اس کو نہ ادھر آگے پیچھے کریں، آپ بس وقت دیں انشاءاللہ محمد علی العزیز بھائی، توحید کی گفتگو ہوگی. آپ میری ایک بات سنیں، آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ سے صرف ایک سوال کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ ناظرین کو بھی سوال بھی پتہ نہ چل کریں، جائے گا. سوال جواب اسی نشست پہ انشاءاللہ العزیز ہوگا. ٹھیک ہے نا. عبارت پڑھنے اسی میں کیا نشست مشکل پہ ہے آپ کو؟ سوال ہوں گے اور اسی نشست پہ جواب ہوں گے. یہ جو نشست ہے سوال و جواب کی نہیں ہے، یہ صرف ٹائم لینے کی تھی اور تعارف کرنے کی تھی. ٹھیک ہے وہ نا جی. سوال تو جواب نہیں ہے، باقی یہ جس کہ چیز پہ آپ انشاءاللہ العزیز مناظرہ میں رکھنا چاہ رہے ہیں نا اسی کے متعلق ہے نا. ہمیں بھی تو پتہ چل جائے نا کہ جس کے ساتھ مناظرہ ہم رکھ توحید کے رہے ہیں اوپر وہ اس آپ قابل ہے کہ نہیں. اس قابل ہی الحمدللہ جی. اسی وجہ سے جو ہے نا تو پھر پڑھنے میں اور یہ سننے میں اور توضیح دینے میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میرے عزیز نے یہ اسی لیے کہا کہ یار یہ بندہ جو ہے اتنا ایسی گفتگو کرتا ہے، تو اس لیے آپ ان سے گفتگو کر کے ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں. تو ہم نے کہا کہ چلے اللہ رب ہم بھی ایک کوشش کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تاکہ جو ہے اللہ یار صاحب جو ہے، آپ میری بات سنیں، جس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، اگر اس نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو کہے کہ بھائی آپ کس لیے گئے تھے، آپ تو ایک بات کا جواب ہی نہ دے سکے. وہ سن رہے ہوں گے، وہ اسی لیے سن رہے ہیں. وقت انہوں نے اسی لیے پہلے میسج بھیجا نا کہ بھائی یا تو پھر ہوتا ہے کہ جی مجھے اس میسج میں بتا دیتے کہ جی فلانی کتابیں بھی لے کے آپ بیٹھ جائیں اور ہم بھی بیٹھے ہوں گے تو ہم جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے باتیں کریں گے اور آپ پھر ہمیں کتابیں کھول کے دکھائیے گا. ٹھیک ہے نا. یہ والا کام تو ابھی ہے نہیں. ابھی آپ دیکھ رہے کہ میں کس طرح خالی اپنے کمرے میں بیٹھ کے تو بھائی جب تک ہمیں پتہ نہ چلے نا کہ آپ کو کچھ آتا ہے تو ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے. مائک کھول دیں علامہ حسن صاحب، جعفر کی ذرا وائس کھول دیں. میں کھول دیتا ہوں بھائی. جب تک آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ آپ کو تصوف آتا ہے بھائی. آپ ایسے گلی صوفی تو بہت ہے نا، ہر ایک نائی کراچی میں، اسلام آباد، پنڈی میں ہر نائی صوفی ہے. وہ ادھر جو بھی چائے بیچتا وہ بھی صوفی ہے بھائی. اگر آپ کو تصوف آتا ہے، آپ نے تصوف کی کتابیں پڑھی، محنت کی ہے تو غلط بول رہے ہیں. یہ آپ صوفیاء کی توہین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ یار صاحب ایک منٹ جی کاظم صاحب بات کریں. یہ آپ کے معیار کے مطابق کی گفتگو نہیں ہے. حافظ صاحب میں آ گیا. میں صوفیہ کرام کی قدر کرتا ہوں. سر آپ اپنا آواز بند رکھیں، مجھے موقع دیں. میں آپریٹر ہوں، مجھ سے بات ہوئی تھی. اب مجھے بولنے کا موقع دیں گے آپ؟ 1 منٹ میں آپ کی طرف سے ایک منٹ خاموش ہوئے نا. ایک منٹ میری بات سنیں. ایک منٹ آپ خاموش ہو آپریٹر صاحب. دیکھیں اللہ یار صاحب نے جو بھی گفتگو کی ہے نا، یہ کتنی نازیبہ گفتگو کی ہے. ان کا ہر نائی ہر موچی وہ صوفی ہے. آپ مجھے موقع دیں. لیکن یہ اب یہ اولیاء کا میں بات کر رہا ہوں اکابر صوفیاء کی. وہ آپ کے اکابری کافر ہیں. آپ کے اکابر سب دین سے خارج ہیں، سب کے سب مرتد ہیں. بھائی آپ رک تو جائیں. میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کی. جب سب قادر جیلانی سب کے سب ہمارے نزدیک دین سے خارج ہیں. آپ کے نزدیک دین سے خارج ہے نا.
آپ کا نظریہ ہے نا، لیکن ہمارے تو وہ اکابر ہے، اور انہوں نے جیسی توحید بیان کی اس طرح کی کسی نے بیان بھی نہیں کی. تو عبارت پڑھنے دے نا، عبارت پڑھنے دے، عبارت پڑھنے دے، توحید کا پتہ چلے گا. ابھی توحید بتاتے ہیں نا، توحید کیا ہے تمہارا. آپ جو نا کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی کتب لے آئیں گے. تمہاری توحید ہندوؤں کی توحید ہے، تمہاری توحید عیسائیوں کی توحید ہے. غلط باتیں نہیں کیے، مسلمانوں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید نہیں ہے. یہ آپ کو باتیں زیب نہیں اور بھائی دیتی. اجازت ہے میں آپ کی کتابیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. محمد پڑھے لکھے ہوئے شخص کے منہ سے اس طرح کی گفتگو اچھی نہیں لگتی کہ جس طرح کی جو ہے نا وہ مغلظات اچھا محمد علی بھائی میری بات سنیں، محمد علی بھائی ایک منٹ میری بات سنیں. اتنی بات ہو گئی، کسی نتیجے پہ ہم پہنچ نہیں رہے. آپ کی بات کاظمی صاحب سے ہوئی تو کاظمی کو موقع دیں. آپ تھوڑا 1 منٹ دے دیں، اس کی بات سنیں. محمد علی بھائی مجھ سے بات ہوئی ہے آپ لوگوں کی، مجھے بولنے دیں. 1 منٹ چاہیے مجھے. میں اللہ علی صاحب اور آپ دونوں کا مسئلہ اب چپ رہیں گے، میں بولوں گا. 1 منٹ مجھے چاہیے، صرف 1 منٹ. اللہ علی صاحب بھی دیتے ہیں، آپ بھی دے دیں. اللہ علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تصدیق چاہیے کہ آپ اس قابل ہیں کہ نہیں کہ مناظرہ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. مجھے یہ بتائیں. اچھا میری عرض پہلے سنیں. محمد علی اب یار بیچ میں تو نہ بولو نا، کب سے یار یہ مسئلہ چل رہا ہے، چپ کرو. آپ صوفیہ کرام کی تعظیم میں ذرا خاموش رہیں. اب آپ کا یہ مدعا ہے کہ میں اس وقت تیاری سے نہیں آیا ہوں. آپ بھی بالکل بجا فرما رہے ہیں. جو مجھ سے بات ہوئی تھی آپ کے نمائندے کی وہ یہی ہوئی تھی. میں نے ان کو کہا آج مناظرہ رکھ لے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج نہیں. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے آج آ جائے، سلام دعا ہو جاتی ہے. اب کرتے یہ ہیں کہ آپ اگلے ہفتے آ جائیں، اگلی سیٹرڈے کو. ٹھیک ہے، اگلی سیٹرڈے کو ایک آپ کی رسمی گفتگو موضوع کے حوالے سے رکھیں گے پہلے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگوں کا بیچ میں طے ہو جاتا ہے تو پھر آگے جا کے اس کے اگلے ہفتے آپ لوگوں کا پروگرام رکھ دیں گے. اگر آپ لوگ ایک دوسرے سے سیٹسفائی ہوں گے تبھی مناظرہ ہوگا نا. نہیں چور ہے کاظمی بھائی. ایک منٹ، اب میری بات، آپ نے بات کیا، میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ جس تصوف کو مانتے ہیں اس میں آپ کا سب سے بڑا شیخ کون ہے بھائی؟ جی تصوف میں سب سے بڑا شیخ کون ہے؟ اگر شیخ عبد القادر جیلانی نبر اللہ، ٹھیک ہے، اس کی کتابیں تو نہیں ہیں، تصوف نظری پہ تو نہیں ہے اس کی کتابیں، توحید پہ تو نہیں. ابن عربی بھی ہے، وہ اسی کے وہ تو شاگردوں میں. ابن عربی بڑا صوفیہ کے نہیں ہے، اکابر صوفیہ میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ کون؟ ابو بکر ابن عربی اکابر صوفیہ میں سے ہے کہ نہیں؟ صاحب فصول، صاحب فتوحات، وہ بھی ہیں سب سے. وہ عبد القادر سے کئی گنا بڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ تبارک. کیونکہ ہاں ٹھیک ہے. تو ابھی میں نے کہا نا کہ پہلے یہ ٹیسٹ دے دے، اس نے ٹیسٹ دینے سے انکار کیا. چلے کوئی بات نہیں، ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. آ جاؤ بھائی، تم جب چاہو اب آپریٹر صاحب کے ساتھ تم ٹائم رکھ لینا نا، مناظرہ کریں گے کہ اس کی توحید کیا کفر ہے یا اسلام ہے. تمہاری توحید کفر ہے یا اسلام ہے. عبارات ہم آپ کی کتابوں سے لے کے آئیں گے نا، آپ توضیح دیں گے کہ اس کے معنی کیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کون کون سے اکابر کی کتب کی جنا کتب لے کے آئیں گے؟ ہم تو آپ کا اکابر، وہ اکابر جو مسلم اہل تصوف کے اکابر میں سے. ٹھیک، مسلم. ہم چھوٹے موٹے گلی کوچے کے صوفی جو نائی وغیرہ صوفی تصوف کا ڈاکی ہے نا، اس کو نہیں لائیں گے. اکابر کا جو تاریخ میں صدیوں سے مسلمہ اکابر. چھوٹا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں وہ جو حقیقی صوفیہ ہے ان کی کتب سے لائیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ بھائی جو جھوٹے آپ کے پاکستان میں گلی کوچے میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم صوفی ہیں، ان کو ہم کی بات نہیں کر رہے. وہ مان گئے نا. ابھی ان کو مہربانی کریں ایک دوسرے کو نہ چھیڑے. بھاگنا نہیں بھائی، علامہ صاحب. ہاں اگلے ہفتے انشاءاللہ پریشانی نہیں. آپ تیاری کر لیں. اور مجھے واٹس ایپ پہ جو ہے نا آپ پرسنلی بھی میسج کریں. آپ کے نمائندے سے میری بات ضرور ہوتی ہے لیکن آپ نے مجھے میسج نہیں کیا. یہ میرا نمبر آ گیا آپ کو، کیوں آپ مجھ سے رابطے میں نہیں ہیں؟ غلط بات ہے. شیخ صاحب بس میرا ایک شرط ہے میرا مناظرے میں. میرا ایک شرط ہے بھائی، میں ان کی چال اچھی طرح سے جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی عبارت ایسی ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا، جو ہم نے بتایا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اس کی شرح یہ بنتی ہے اور یہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے بتایا یہ عبارت ہے، اس کی یہ ترجمہ ہے، یہ شرح ہے اور یہ کفر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ کو نہیں آتا، آپ کو پتہ ہی نہیں اور چپ کر کے نکل جائے. خاموش.
چپ کر کے نکل جائیں. میری پلیز خاموش, پلیز خاموش. میری بات ختم نہیں ہے, ایک منٹ رکے, میری بات ختم نہیں ہوئی نا. اگلی بات یہاں سے اگلی شروع کیجیے گا نا, میری بات سنیں نا پلیز نا. نہیں شروع کریں گے, نہیں سنیں گے بھائی, نہیں سنیں, بات ختم ہونے دیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ کو نہیں آتا. نہیں, مجھے بات کرنے دو نا, میں بات جب ختم ہو تو بات کروں. آپ کو نہیں آتا اور چپ ہو جائے. میں نے اگر عبارت دکھا دی اور شرح بھی بتا دی اور آپ کہتے ہیں یہ عبارت نہیں, یہ غلط نہیں, یہ صحیح ہے, آپ مجھے یہ صرف یہ چھوڑ کے سب کو بیوقوف بنا کے یہ جاہل ہے, میں اس کو کیا جواب دے دوں بھائی, اس کو بات پتہ ہی نہیں ہے, یہ نہیں کہہ سکتے بھائی. کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جاہل ہے, لیکن آپ کو صحیح مطلب بتانا ہوگا. آپ کہہ دو اللہ یاری تم کو نہیں آتا, تم نے غلط پڑھی ہے, تم نے غلط سمجھا ہوا ہے. خاموش ہو جاؤ, میری بات ختم ہونے دو, خاموش ہو جاؤ. تم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی, آپ بیچ میں نہ بولے تو ختم ہو جائے نا. آپ بیچ میں بولتے ہو, یہ کہہ کہ بھئی اس کو آپ کو ہم کیا سمجھائیں بھئی, آپ کو جب پتہ ہی نہیں تو ہم کیا سمجھائیں, آپ جاہل ہو, نکل جاؤ. یہ کہہ دیا تم, اس کا مطلب ہے کہ تم عبارت صحیح ہے, ترجمہ بھی صحیح ہے, تم اعتراف نہیں کر سکتے حق کا. اگر میں نے عبارت غلط پڑھی ہے, شرح غلط کی ہے, اور آپ کہتے ہیں اللہ یاری کو نہیں آتا, تو آپ صحیح بتائیں گے, اس کا صحیح معنی آپ بتائیں گے, ٹھیک ہے. اگر صحیح معنی نہیں بتایا اور صرف اس بات پہ اکتفا کیے کہ اللہ یاری جاہل, ہم کیا عرض کریں بھائی, چھوڑو بھائی, جس کو آتا ہے, جس کو نہیں آتا وہ اس کو کیا سمجھائے. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خود کو نہیں آتا. پھر میری بات صحیح ہے, کیونکہ صوفیوں کے پاس سوائے, یاد رکھو, صوفیوں کے پاس سوائے یہی بہتان کہ سامنے والے کو نہیں آتا کہ یہ جاہل ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمیشہ مناظرے میں یہی کرتے ہیں, ہمیشہ مناظرے میں یہی کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں آتا. ہر مناظرے میں کوئی کچھ جوہلا ہوتے ہیں نا, جنہیں مناظرے کے اصول کا نہیں پتا ہوتا. مناظرے کے اصول پہلے طے کریں گے, پہلے علم مناظرہ کی تعریف کر کے پھر اس کے بعد اس کی اصول طے کریں گے, اس کے بعد گفتگو کریں گے. نہیں, اس پہ ٹائم ضائع نہیں کریں گے, مناظرہ کریں گے, ہم جائیں گے, عبارت پڑھیں گے, آپ کے اکابر کے کتب سے آپ نے مطلب بتا دینا. ہمیں مطلب مناظرے پہ مناظرہ نہیں کریں گے بھائی, مناظرے پہ مناظرہ نہیں کریں گے. مناظرہ غلط نہیں, میری بات سنیں, جب آپ نے غلط مطلب بتایا تو میں اس کی پوری جرح کروں گا, میں اس کو سیگے کو اٹھاؤں گا, میں اس کے سیگے کے اس کے سلب ماخذ ہر شے میں اسے آپ سے پوچھواؤں گا کہ یہ لفظ کیا بنتا ہے اور اس کا معنی پھر کیا بننا چاہیے. یہی تو میری شرط ہے کہ آپ توضیح دے دیں. یہی تو میری شرط ہے کہ آپ جو ہے گفتگو کرتے ہوئے معنی کو غلط نہ کریں گے, کیونکہ آپ کا میں نے سنے کچھ کلپ, آپ نے قرآنی آیات کا غلط ترجمہ کیا اور لوگوں کو, اگر میں نے کوئی, اسی لیے تو آپ بیٹھے نا, مناظرہ اسی کے لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے غلط کہہ دے تو آپ صحیح بتائیں گے نا. مناظرہ اسی لیے ہوتا ہے, مناظرہ اسی لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں اور آپ صحیح بتائیں گے. ہمارا شرط یہی ہے, ہمارا شرط یہی ہے کہ بس آپ یہ نہ کہہ دیں کہ آپ کو آتا ہی نہیں, میں کیا عرض کروں. یہ نہیں کہنا, یہ ڈرامہ نہیں کرنا. یہ انشاءاللہ آپ میری زبان سے نہیں سنیں گے کہ آپ کو نہیں آتا, لیکن جب بھی میرا صوفیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ صاحب, جب بھی صوفیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے نا, ان کا یہی جواب ہے. ہم بتاتے ہیں نا کہ بھائی یہ دیکھو, یہ سراسر کفر ہے, کہتا ہے آپ کو آتا ہی نہیں, ہم کیا بتائیں. نہیں بھائی, کوئی بھی ہر چیز کی نا, جس طرح آپ اپنے لیے تعویل کر لیتے ہیں نا, اپنے مذہب کے لیے تعویلات نکال لیتے ہیں, اس طرح ہر مذہب کے لیے ہر چیز کے اندر تعویلات موجود ہیں, اور پھر آپ تعویل کر لینا, کیا ہے, آپ تعویل کر لینا, آپ تعویل کر لینا, یہی عرض ہے نا. اگر قابل تعویل ہے تو تعویل کر لینا بھائی. ہم آپ کو مسلک حقہ بتانا چاہتے ہیں, اور شریعت کے مطابق انشاءاللہ العزیز صحیح جو توحید ہے اللہ کی, اللہ اور اس کے رسول کی, ٹھیک ہے نا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انشاءاللہ العزیز آپ تک پہنچائیں گے. اور میرا عرض ہے پورے پاکستان ہندوستان میں تمام صوفیوں کے لیے اور مذہب تصوف کے ماننے والوں کے لیے, چاہے وہ شیعہ ہیں, شیعہ ذرات جو قم سے پڑھ کے آئے, یا چاہے اہل سنت میں سے جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں, کہ اس مناظرے کو دیکھ لیں. اس مناظرے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تو پتہ ہے کہ انشاءاللہ پتہ کس کی ہوگی, اس کے بعد اپنے اکابر کو تیار کریں, ٹھیک ہے نا, کہ اگلا مرحلے میں اگر یہ شخص سے جواب نہ بن سکا تو اپنے بڑوں کو لے کے بھاگنا نہیں ہے, بھاگنا نہیں ہے. یا علی مدد, یا علی. اوکے جی, تھینک یو. عزیز کو کہتے ہیں مجھ سے واٹس ایپ پہ ذرا رابطہ کر لیں. حافظ صاحب, آپ کو آواز آتا ہے میرا؟ جی آتا ہے آپ کو میرا آواز؟ آپ کے عزیز کے پاس نمبر ضرور ہے, یہ میں دیکھیں آپ کو 3-4 بار نمبر دے چکا ہوں, یہ ایک اور بار دے دیا, یہاں یہ نمبر آ گیا آپ کے پاس دوبارہ زوم پہ, یہاں پہ کلک, مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں, کیونکہ اگلے ہفتے آپ کا مناظرہ ہے
اور کلندر صاحب خود صوفی ہیں تو وہ بھی بیٹھیں گے آپ کے ساتھ درمیان میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ تو کیا کر رہے ہیں مجھے کہاں نصیب ہے بھائی، یہ دوستی خراب کر دی اچھا، یہ درمیان میں جو صاحب بیٹھے ان کا دوستی تعارف کیا خراب ہو ہے؟ گئی. یہ جو مولانا چلیں صاحب چلیں. درمیان میں بیٹھے ہیں ان کا تعارف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ کلندر صاحب پیر تعارف دیں قلندر اپنا. صاحب ہیں. چلے میرا بھی نمبر آپ کو آ جائے گا، پھر ہم بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے. ابھی کسی میں اور کو نمبر لیں گے دیتا پھر ہوں. کافی ٹائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں